السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے شیخ صاحب نے یزید کی بیعت نہیں کی، کفار کی بیعت کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، فیصلہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواؤ۔ تمام زندگی کے معاملات میں رہنمائی اور فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے پیغمبر کا ماننے کا حکم دیا ہے اللہ کے قرآن نے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ السلام نے دونوں نے اللہ سے بیعت کی تھی، کلمہ توحید کے ذریعے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اے اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، اور اطاعت و فرما برداری جو ہے وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔ اسوہ حسنہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا اختیار کریں گے۔ یزید جو ہے اس نے کفار کے فتنے کی، کفار کا دین جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں فتنہ قرار دیا ہے، اور اس کو ختم کر کے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے اللہ کا مکمل دین، آسمانی دین نافذ کرنے کا حکم دیا ہے، اس فتنے کی ڈگری جو ہے، کافروں کے فتنے کی ڈگری یزید نے نہیں حاصل کی تھی۔ شیخ صاحب جو وکیل ہیں اور جج حضرات جو انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب نے کافروں کے دین یعنی فتنے کی، جس کو اللہ فتنہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، اس کی ڈگری LLB جو ہے وہ حاصل کی ہے، اور اس ڈگری کی بنیاد پر جو ہے کافروں کے فتنے کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں، کافروں کے فتنے کے تسلط کی مدد کر رہے ہیں، اور اس فتنے سے جو ہے کبھی بھی انصاف جو ہے وہ نہیں مل سکتا۔ کفار کے دین یعنی فتنے کی ڈگری LLB جو ہے لے کر جج بننے والے حضرات جو ہے اس فتنے کے ذریعے نہ کسی کو انصاف دے سکتے ہیں، اور نہ ہی وکیل حضرات جو ہے LLB کی ڈگری والے وہ کسی کو انصاف دلا سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دین کو فتنہ کہہ دیا ہے تو فتنہ جو ہے اس کے ذریعے تو نہ کوئی انصاف مل سکتا ہے، نہ امن، نہ سلامتی، نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ کسی کی جان محفوظ، نہ کسی کے جو ہے مال محفوظ۔ جو ہے ہی فتنہ، جو نظام زندگی ہے ہی فتنہ، وہ نہ کسی کو امن دے گا، نہ سلامتی، نہ جان و مال کا تحفظ، اور نہ ہی وہ کسی کو انصاف دے گا۔ سیدھی سی بات ہے، جس کافروں کے دین کو یہ شیطانی جمہوریت، یہ آئین جو ہے کافروں کا بنا ہوا جو مسلط ہے اس ملک پر، اس آئین کے فتنے کو جو ہے انصاف کے لیے مسلط کرنا اور امن و سلامتی کے لیے مسلط کرنا، یہ جو ہے بہت بڑا دھوکہ ہے۔ نہ آج تک کسی جج نے جو ہے اس فتنے کے ذریعے اس قوم کو انصاف دیا ہے، نہ دے سکتے ہیں۔
اور نہ اس کافروں کے فتنے کے ذریعے کوئی وکیل جو ہے LLB کی ڈگری حاصل کر کے اس فتنے کے ذریعے کسی شخص کو انصاف نہیں دلا سکے اور نہ دلا سکتے ہیں۔ بات پھر وہی مختصر بیان کروں گا کہ جس کافروں کے آئین کو، دین کو، نظام زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتنہ قرار دیا ہے، اس فتنے سے کسی قسم کے انصاف، امن، سلامتی کی جو ہے وہ اس کا اخراج نہیں ہو سکتا، وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے سامنے ہے کہ جب یہ اکرم شیخ صاحب سپریم کورٹ میں دلائل دے رہے تھے تو ایک جج صاحب جو نیچے سے اوپر لا کر مسلط کیے گئے ہیں اپنی مرضی کے فیصلوں کے لیے، تو انہوں نے شیخ صاحب سے کہا کہ جی آپ دین کی بات، اسلام کی بات نہ کریں۔ یہ ہے LLB کافروں کی فتنے کی ڈگری والے جج کی حالت کہ وہ دین کی بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس جج نے یا اس جیسے جو بھی ضمیر فروش جج ہیں، انہوں نے قرآن کی نہ تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پڑھا ہے سمجھ کر، نہ سورہ کافرون جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھا ہے، نہ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور نہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 193 جو ہے وہ سمجھ کر پڑھی ہے۔ سارا قرآن تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ چند صورتیں جو ہے وہ یہ جج حضرات اور وکلاء حضرات جو ہے، کیونکہ جج بھی وکیلوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اپوائنٹ ہوتے ہیں، اس لیے جج اور وکیل جو ہے انہوں نے پورا قرآن کیا پڑھنا تھا، یہ سورہ فاتحہ، سورہ کافرون، سورہ انفال کی آیت 39 اور سورہ بقرہ کی 193، یہ جو ہے انہوں نے یہ بھی نہیں پڑھی۔ اگر یہ چار جو ہے چیزیں، دو آیتیں سورہ انفال کی اور فاتحہ کی اور سورہ جو ہے وہ بقرہ کی اور سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون پڑھ لیتے سمجھ کر، تو یہ کبھی بھی LLB کفر کی ڈگری نہ لیتے اور کبھی وہ اس کو کفر کی ڈگری کے ذریعے نہ جج بنتے، نہ وکیل بنتے، اور نہ کفر کی حمایت کر کے اس کی جو ہے اس کا معاوضہ جو ہے تنخواہ وغیرہ کی صورت میں نہ وہ حرام کھاتے۔ یاد رکھیے گا، جس نظام کو اللہ فتنہ کہہ رہے ہیں اس کی کمائی جو ہے 100% حرام ہے، 100% حرام ہے۔ اس کی قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے اس کا معاوضہ جو ہے تم حاصل کرو گے تو تمہارے لیے حلال ہوگا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اگر کوئی جج یا وکیل جو ہے وہ اس کی دلیل دے سکے کہ ہاں جی قرآن پاک میں ہے یا حدیث میں ہے کہ کافروں کے فتنے کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کرنے سے جو خدمت ملتی ہے، معاوضہ ملتا ہے، وہ 100% حلال ہے، یہ کوئی جج، LLB جج یا LLB وکیل یا یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ کے قرآن سے اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس فتنے کی، کافروں کے فتنے کی روزی کی خدمت جو ہے، معاوضہ جو ہے، تنخواہ وغیرہ جو ہے، وہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے حلال ہے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے سورہ نساء کی کہ فیصلہ جو ہے کرنا ہے تو صرف اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے۔ ان دو کے حوالے سے کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ کافروں کے فتنے کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کی زمین پر مسلط کر کے جو روزی حاصل کرو وہ 100% حلال ہے۔ اب دیکھا جائے کہ یہ کافروں کا فتنہ جو اللہ کی زمین مخلوق پر مسلط کیا گیا ہے، مخلوق اللہ کی ہے،
زمین اللہ کی ہے، اور فتنہ کس کا مسلط کیا ہوا ہے؟ یہود و نصارہ کافروں کا، جو اللہ کے دشمن ہیں، جن کو اللہ نے اپنے قرآن میں دشمن کہا ہے اور منع کیا ہے کہ یہود و نصارہ سے جو ہے دوستی نہ کرنا۔ اللہ کا حق جو ہے غصب کیا ہے ہمارے ان لوگوں نے، علماء، مفتیوں، ججوں اور وکیلوں نے، کفار کے فتنے کو مسلط کر کے اللہ کا حق جو ہے اس کی مخلوق اور زمین پر اس پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے۔ اور کسی کے حق پر غاصبانہ قبضہ کرنے سے جو کچھ دنیا کا مال حاصل ہوتا ہے وہ قیامت تک حلال نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہی رہے گا۔ حرام ہے، کسی کا حق حرام ہے اور حرام رہے گا قیامت تک۔ یہ جو ہے افسوس ہے کہ اتنے بڑے جو ہے قوم کی رہنمائی کرنے والے جو ہے وکیل، قانون دان جو بنے پھرتے ہیں اور جج جو بنے پھرتے ہیں، انہوں نے جو ہے انڈیا کے دستور، امریکہ کے، فرانس کے اور برطانیہ کے آئین جو ہے وہ تو انہوں نے پڑھے ہیں، لیکن اللہ کا جو آسمانی آئین ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سمجھا، اس پہ عمل کیا، اس کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ کیا، اس کی ان کو جو ہے کافروں کے فتنے والوں کو جو ہے یہ سورۃ فاتحہ کا بھی نہیں پتہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے اندر ہم اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے کیا اقرار کرتے ہیں۔ سورۃ کافرون کا بھی نہیں پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس سورۃ کافرون میں حکم ہوا تھا کہ کافروں کو کہو کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ ان کو جو ہے سورہ انفال کی آیت 39 اور سورہ بقرہ کی آیت 193 کا بھی نہیں پتہ۔ یہ دنیا کے کافروں کے آئین جو ہیں، برطانیہ کے، امریکہ کے، انڈیا کے، فرانس کے، جرمنی کے، یہ سارے ان کو یاد ہیں، لیکن نہیں یاد تو اللہ کے قرآن کی سورہ فاتحہ سمجھ بوجھ کے ساتھ، سورہ کافرون سمجھ بوجھ کے ساتھ، اور جو سورہ انفال کی آیت ہے یا سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ ان کو جو ہے بالکل نہیں یاد ان کو۔ اور کفر کی جو ہے ڈگری لے کر یہ جو ہے 100% غرق ہو گئے ہیں کفر میں۔ اسی لیے جج صاحب جو ہے وکیل صاحب سے کہتے ہیں جی بس دین کی بات نہ کریں آپ۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ رب کے دین کی بات نہ کریں۔ یعنی جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رب کو، رسول کو، اس کے دین کو نہیں مانتے، یہ نفی کر رہے ہیں اس جملے سے۔ آپ دین کی بات نہ کریں۔ سارے ملکوں کے جو دستور ہیں، آئین ہیں، دین ہیں کافروں کے، ان کا بے شک حوالہ دیں، لیکن رب کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا حوالہ نہ دیں۔ اتنی نفرت ہے اس جج کو بیچارے کو۔ تو یہ ہے ذہنیت LLB کی ڈگری لینے والوں کی، یہ سوچ ہے، یہ اپروچ ہے، یہ ان کا علم ہے کہ ان کو جو ہے چند صورتیں چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کا بھی نہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے اللہ کیا فرماتے ہیں، اور بندہ جو ہے کیا، اللہ کے فرمان کا رد عمل بندے پر کیا ہوتا ہے۔ جب سورہ کافرون میں حکم آیا کہ کافروں کا بائیکاٹ کر دو، لکم دینکم ولی دین، تو نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کر دیا۔ اور پھر جو ہے مکہ والوں نے وہ تشدد کیے، وہ ظلم کیے کہ جس کی مثال نہیں ہے۔ اور بائیکاٹ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی جو ہے اور سورہ بقرہ کی آیتیں جو 2 ہیں 39 اور 193 میں فرمایا
کہ جو ہے اسلام، آسمانی اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی فتنے ہیں وہ سب ختم کرو اللہ کی زمین سے، اور اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا آسمانی دین مکمل طور پر نافذ کرو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ الدین خاص دین، الف لام لگا، اس میں معرفہ ہے، آسمانی دین جو ہے اس کو مکمل طور پر نافذ کرو۔ اور ان دونوں صورتوں کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سورہ کافرون کے مطابق جو ہے بائیکاٹ کیا کفر کا، پھر ان دونوں صورتوں کی انفال اور البقرہ کی دونوں آیتوں کے ذریعے حکم سے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب کے اندر جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا، اور وہ آج تک نافذ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محنت جو انہوں نے جزیرۃ العرب کے اندر جو ہے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، وہ آج بھی بنیاد جو ہے وہ 100% وہاں سب ریاستوں میں، جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں اسلام نافذ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی اور نبی کے صحابہ کرام کی محنت کو آج تک زندہ رکھا ہے اور قیامت تک زندہ رکھے گا، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ کی منزل کیا تھی، ان کا مقصد کیا تھا، ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، کہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کی زمین پر جو ہے اللہ کا آسمانی دین جو ہے اس کو نافذ کرنا ہے اور غالب کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دین اسلام جو ہے صرف کلمہ پڑھنے سے غالب نہیں آیا، صرف جو ہے اس کا دعویٰ کرنے سے کہ یہ آسمان سے قرآن اترا ہے، صرف دعویٰ کرنے سے غالب نہیں ہوا۔ دین اسلام جو ہے اس کو غالب کیا ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ کر کے، اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کر کے غالب کیا ہے۔ صرف کلمے سے نافذ نہیں کیا کہ کلمہ تو پڑھ لیا توحید کا، اللہ کے رسول کا، اور عمل جو ہے وہ سارے یہودیوں اور کافروں جیسے کیے جائیں۔ یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی تربیت، تعلیم و تربیت نہیں تھی۔ یہ منافقت ہے کہ زبان سے جو ہے ایمان کی باتیں کی جائیں اور عمل سے جو ہے، دل سے جو ہے وہ کافروں کے نظام سے محبت ہو اور کافروں سے محبت ہو۔ یہ منافقت ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے، یہ منافقت ہے کہ زبان سے جو ہے ایمان کی بات اور دل سے اور عمل سے کافروں کا ساتھ، کافروں سے محبت، کافروں کے فتنے سے محبت۔ اور یہ کافروں کا فتنہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے تو اللہ کی زمین پر اسلام نافذ کر کے اسلامی ریاست جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ ہم آج تک جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے وہ مسلط کر کے ہم نے جو ہے اپنی قوم کے لیے تمام فتنے جو ہے برپا کر دیے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کافروں کے فتنے سے، جس کو اللہ فتنہ کہہ رہا ہے، اس فتنے سے نہ کوئی جج جو ہے، نہ کوئی وکیل جو ہے وہ انصاف دے سکتے ہیں اس قوم کو، نہ امن، نہ سلامتی، نہ پاکیزگی، نہ ایمانداری، کچھ نہیں، کوئی اچھی صفت جو ہے وہ نہیں دے سکتے اور نہ دے سکیں گے۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ سب دھوکہ ہے کہ قوم کو جو ہے ہم جو ہے انصاف دے رہے ہیں، امن سلامتی دے رہے ہیں، یہ سب فراڈ ہے۔ جس کو اللہ فتنہ کہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس فتنے سے کسی کو جو ہے امن سلامتی یا انصاف مل جائے۔ چنانچہ واضح یہ چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ کسی بیچاری عورت کو پکڑ لیتے ہیں، کتنے بدماش اور گنڈے جو ہے مل کر اس کے ساتھ جو ہے زیادتی کرتے ہیں، جنسی زیادتی کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اور جو ہے کس کے سامنے فریاد کرے؟ کیونکہ وہ پرچہ بھی درج ہو جائے گا، لیکن اس کے پاس جو ہے اتنے وسائل ہی نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جو ہے وہ بول سکے جا کر۔ جنہوں نے بدماشی کی ہے وہ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان کی عورتوں کی ویڈیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ذلیل کر دیں گے ویڈیو تمہاری جو ہے اپلوڈ کر کے۔ کس طرح انصاف مل سکتا ہے اس فتنے کے ذریعے؟ مل سکتا ہے؟ کبھی نہیں مل سکتا۔ کتنے ظلم ہو رہے ہیں عورتوں کے ساتھ، کتنے جو ہے چور ڈاکو ہیں کرسیوں پر جو قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ اسمبلیوں کے ممبروں نے قانون کی تعلیم کا جو ادارہ ہے اس کا دروازہ بھی نہیں دیکھا۔ یہودی فتنہ جو قانون ہے، آئین جو ہے، اس کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، لیکن وہ اسمبلیوں کے ممبر ہیں، قانون ساز، قانون بنانے والے ممبر ہیں لوگ جو بالکل ان پڑھ ہیں، جنہوں نے قانون کی تعلیم کے ادارے کا دروازہ بھی نہیں دیکھا۔ وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں قانون بنانے کے لیے، قانون ساز۔ کس قدر یہ ظلم ہے اس قوم کے ساتھ۔ یہ سپریم کورٹ کا یہ فرض تھا کہ ہر شق کو، ہر آئین کی ہر شق کو، قانون کو جو ہے وہ دیکھتے کہ کوئی شق ایسی ہے جو لوگوں کے مفاد کے خلاف ہو۔ یہ ان کا فرض تھا کہ ہر چیز کو دیکھتے، لیکن انہوں نے جو ہے اس قوم پر جو ہے ظلم کیا ہے۔ یہ فتنہ مسلط کر کے اس قوم پر ظلم کیا ہے، اور اس ظلم کی ان کو سزا ملے گی۔ جب ان پر اللہ کی عدالت لگے گی نا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں کیا کرنا تھا ہمیں اور کیا نہیں کرنا تھا۔ تو فریضہ تو ہمارا یہ تھا جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے فریضہ ادا کیا۔ میں یزید کے بارے میں اتنی بات ہی کہتا ہوں، میں اس کا وکیل نہیں ہوں، نہ میں اس کو جو ہے اچھا سمجھتا ہوں، نہ میں اس کو برا سمجھتا ہوں، کیونکہ قرآن حدیث خاموش ہے اس کے بارے میں۔ اس لیے میں قرآن حدیث سے ہٹ کر جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں، نہ اس کے متعلق اچھی بات کہتا ہوں نہ بری کہتا ہوں، وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ مسلمان تھا، اس نے LLB کی ڈگری جو ہے، کافروں کے فتنے کی ڈگری جو ہے اس نے نہیں لی تھی۔ وہ صحابی رسول کا جو ہے بیٹا ہے، وہ صحابی رسول جو نبی علیہ السلام کے سالے ہیں، جو کاتب وحی ہے، جنہوں نے ملک شام کی بابرکت سرزمین پر اسلام جو ہے نافذ کیا تھا، اسلام کی حکمرانی قائم کی تھی۔ یہ اس کا بیٹا ہے۔ میں اس کو جو ہے کوئی اچھا کہتا ہوں نہ برا کہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن و حدیث، قرآن کہتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ نہ میں اس کی وکالت کرتا ہوں، صرف شیخ صاحب سے میں یہ جو ہے ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وکیل کی یزید کی اگر بیعت آپ نے نہیں کی تو ٹھیک ہے، آپ کے حق بنتا ہے، لیکن جس کی تم نے شیخ صاحب بیعت کی ہے ذرا اس کو بھی دیکھ لو کہ یزید تو کلمہ پڑھتا ہے جیسا ہی ہے، اور جس کا تم نے LLB کی ڈگری سے جو ہے بیعت کی ہے کافر کی، وہ تو تمہارے نبی کا بھی دشمن ہے، تمہارے اللہ کے بھی دشمن ہے، تمہارے نبی اور اللہ کے دین کا بھی دشمن ہے۔ جس کی فتنے کی تم نے LLB ڈگری لی ہے ذرا یہ بھی دیکھ لو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فتنہ جو ہے کسی صورت بھی جو ہے، جس کو اللہ نے فتنہ کہہ دیا ہے، وہ کسی صورت بھی نہ انصاف نہیں دے سکتا دنیا کو، نہ امن، نہ سلامتی،
نہ جانو مال کا تحفظ، عزت کا تحفظ یہ دے سکتا ہے۔ اور ہمارے سامنے اس قوم کے اندر اس قدر فتنے برپا ہیں کہ جن کی حد بھی کوئی نہیں ہے۔ اور کافروں کے فتنے کے تسلط کے نتیجے میں تمام قسم کے فتنے جو ہے اس قوم پر مسلط ہیں۔ بے روزگاری ہے، عزتیں لوٹی جاتی ہیں، مال لوٹے جاتے ہیں، ناحق جانیں جو ہے وہ تلف کی جاتی ہیں، ہلاک کیے جاتے ہیں لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، لوگوں کے لیے روکھی سوکھی کھانا جو ہے یہ بھی عذاب بنا دیا گیا ہے، لوگوں کو جو ہے جعلی علماء اور جعلی مفتیوں نے اسلام سے دور کر دیا ہے۔ کوئی ایک فتنہ نہیں ہے، ساری دنیا کے فتنے جو ہے اس معاشرے کے اندر کافروں کے فتنے کی وجہ سے ہے۔ تو کافروں کا فتنہ جو ہے یہ وہ فتنہ ہے جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس کا بائیکاٹ کیا اور کروایا ہے۔ اللہ نے بائیکاٹ کروایا ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے بائیکاٹ کیا ہے اس کافروں کے فتنے کا سورہ کافرون کے ذریعے۔ اور یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ کافروں کے فتنے کی خدمت، اس کے تسلط سے جو روزی کماتے ہیں لوگ، وہ 100% حرام ہے۔ فتنوں کو برپا کر کے جو ہے کوئی خدمت نہیں ہے اس قوم کی، بلکہ اس قوم کی جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے اس کی زندگی برباد کی جا رہی ہے۔ یہ جج جو ہے ایک ڈگری سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں مہینے کے، جو ہے لاکھوں کی سہولتیں ہیں، لاکھوں کی پینشنیں ہیں۔ یہ چھٹیاں منانے کے لیے کوئی برطانیہ جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور غریب کے بچے جو ہے وہ روکھی سوکھی روٹی کو بھی جو ہے وہ ترستے ہیں۔ ذرا شہروں کی سبزی منڈیوں میں جا کر دیکھیں، فروٹ کی منڈیوں میں جا کر دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے کوئی سبزی اٹھا کر، سبزی کی کوئی چیز اٹھا رہا ہے، کوئی جو ہے منڈی سے کیلا نیچے پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا رہا ہے، شاپر میں ڈال رہے ہیں، اور سبزیوں کی چند دانے جو ہے اکٹھے کر کے شاپر میں وہ لوگوں کے سامنے بیچ کر روٹی کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، 2 بچے میرے پاس کیلے لے آئے، یہ کیلے، میں نے ان سے پوچھا بیٹا کیا آپ نے پیسے کیا کرنے میں، ویسے ہی میں نے پوچھا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ بابا جی ہم نے ناشتہ کرنا ہے، ہم نے ابھی ناشتہ نہیں کیا۔ میں نے کیلے نہیں لینے تھے، لیکن میں نے دونوں بچوں سے کیلے لیے کہ میں نے چلو یہ بیچارے ان پیسوں سے روٹی تو کھا لینا کم از کم ہے۔ یہ میرے ساتھ ہارڈ بیتی بیان کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیں، اس فتنے کی وجہ سے جتنی عورتیں بچے مرد جو ہے ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، ان سب کا حساب جو ہے ان LLB ججوں نے اور LLB وکیلوں نے اور جعلی علماء اور جعلی مفتیوں نے اور سیاستدان جو ہے کرسیوں والے، انہوں نے حساب دینا ہے اس کا، اور اللہ نے حساب لینا ہے۔ تم بھول کر بیٹھے ہو کہ کوئی کچھ نہیں ہوگا، ہم یہاں بھی جو ہے ڈنڈے والے ہیں اور آگے بھی ڈنڈے والے ہوں گے۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جو جہاں ظلم کرے گا دنیا میں لوگوں پر، اللہ کی مخلوق پر، وہ آگے بھی ظلم ہی کرے گا؟ کہاں لکھا ہے یہ حشر کیا ہے کافروں کے فتنے نے اس قوم کا۔ غریب کے بچے پر کوئی ترس ہی نہیں ہے، غریب کی بچی پر کوئی ترس نہیں ہے، نہ بدن پہ کوئی مکمل کپڑا ہے، نہ پاؤں میں کوئی جوتا ہے، اور ان کے بچے جو ہے اعلیٰ قسم کی کاروں میں اور اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتے ہیں، اعلیٰ قسم کے ہوٹلوں میں اور اعلیٰ قسم کے گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ LLB جج جو ہے یہ بتائیں یہ انصاف ہے؟
یہ جج 1 ڈگری پر لاکھوں روپے جو ہے تنخواہ پینشن سہولتیں دیں، اور قوم کے بچے 2 3 ماسٹر ڈگریاں لیے پھرے، ان کو روزگار بھی نہ ملے، یہ انصاف ہے؟ کچھ تو اللہ کا خوف کرو، کچھ تو اللہ کا حیا کرو، اس کو انصاف کہتے ہیں؟ اگر تم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوتی، سورہ کافرون پڑھی ہوتی سمجھ کر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم کبھی بھی LLB کی ڈگری جو ہے نہ لیتے، اور نہ جج کی یا وکالت کی جو ہے کرسی پر بیٹھتے۔ اس قدر ظلم اس قوم کے ساتھ، یہ انصاف ہے؟ کرسیوں والے جو ہیں، حکمران جو ہیں، جاہل حکمران، ان کی جائیدادیں جو ہے ان کی اولادوں کے لیے ملک کے اندر، ملک کے باہر ملکوں میں جو ہے بڑی بڑی قیمتی لاکھوں اربوں کی جائیدادیں ہیں، اور یہاں اپنے ملک میں غریب کو جو ہے گھر بھی نہیں، غریب کا گھر بھی نہیں ہے۔ جج حضرات، وکیل حضرات، کہ اس کو انصاف کہتے ہیں؟ تم یہ انصاف دے رہے ہو اس قوم کو؟ یاد رکھو، تمہیں اس کی بہت بڑی سزا بھگتنی پڑے گی، یاد رکھیں۔ یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے جو تم نے اس قوم پر بے شمار ان گنت فتنے مسلط کر دیے ہیں، ان کی بہت وسیع سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ موجیں لگی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان ججوں کے بل جو ہے وہی قوم ہی ادا کر رہی ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس ظلم کو انصاف کہتے ہیں؟ یہ ظلم کو انصاف کہا جا رہا ہے؟ بڑی بڑی تنخواہیں، بڑی بڑی جو ہے پینشنیں، بڑے بڑی سہولتیں، اور غریب کے بچے جو ہے روکھی روٹی جو ہے ان کے لیے وہ بھی مشکل کر دی گئی۔ یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف دے رہے ہیں کرسیوں پر بیٹھ کر؟ کوئی اللہ کا حیا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی مخلوق پر اتنے ظلم نہ کرو، تم پکڑے جاؤ گے، یاد رکھنا۔ تم نے عدل و انصاف کے جو ہے کہ عجیب و غریب ہی جو ہے وہ معیار بنا رکھا ہے۔ کوئی عدالت جو ہے وہ کسی مظلوم کی درخواست وصول نہیں کر سکتی، لیکن وکیل کے ذریعے آؤ، اور وکیل جو ہے خوب پیسے لوٹتے ہیں سائد سے، اور انصاف جو ہے اس کو ایسا لٹکاتے ہیں تاریخیں لے لے کر کہ بندہ جو ہے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، کسی شخص نے اپیل کی تھی، سزا اس کو ہوئی تھی، اس کو سپریم کورٹ نے بری کر دیا اس سزا سے۔ تو پتہ چلا کہ وہ بندہ جو تھا جس کو بری کیا وہ 2 سال پہلے ہی فوت ہو گیا۔ کیا خوب ہے عدل و انصاف! ان ججوں سے جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جن کو اللہ کا حیا نہیں ہے، جن کو غریب لوگوں پر ترس نہیں آتا ہے، یہ انصاف دینے بیٹھے ہیں۔ اور انصاف ملتا ہے وکیلوں کے ذریعے۔ کوئی جج جو ہے وہ درخواست کسی کی وصول نہیں کر سکتا، کہتے جی وکیل کرو۔ میرا تجربہ ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، کوئی مفروضہ نہیں ہے، وکیل کے بغیر بات نہیں سنتا وہ۔ جج اپنا وکیل کرو جی، اور وکیل کو پتہ ہے کہ میرے سے بغیر اس کا کام ہی نہیں ہوگا، وہ جو چاہے مانگ لے اس سے، اور پھر جب تک مقدمہ چلتا ہے مانگتا ہی رہتا ہے، یہ ریڈر کو پیسے دینے ہیں، یہ فلاں کو دینے ہیں، یہ فلاں، جھوٹ بول بول کر کھائے جا رہے ہیں۔
کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ہے عدالتیں وکیلوں سے چلتی تھیں؟ کیا نبی علیہ السلام کی اسلامی ریاست جو بنائی جزیرۃ العرب میں اور آج ہے، کیا وہاں وکیلوں سے انصاف ملتا ہے؟ وکیلوں سے تو انصاف مل ہی نہیں سکتا۔ یہ انصاف لے ہی نہیں سکتے ججوں سے، کیونکہ ججوں نے بھی کافروں کے فتنے کی ڈگری حاصل کی ہے LLB، اور وکیلوں نے بھی کافروں کے فتنے کی ڈگری LLB حاصل کی ہے۔ اس فتنے سے انصاف نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی دلا سکتا ہے۔ تو اس قوم کے ساتھ جو ہے بے رحمی سے جو ہے یہ لوگ پیش آ رہے ہیں۔ ذرا برابر بھی ان کے دلوں میں جو ہے کوئی ذرا برابر بھی جو ہے ان کے دلوں میں کوئی کسی پر ترس نہیں ہے۔ جتنے بھی اہلکار بیٹھے ہیں بغیر پیسے کے بات ہی نہیں کرتے۔ میں نے زمین کے مقدمے میں پٹواری سے میں نے مانگی، وہ کہتا ہے جی 1000 روپیہ دو، پیسے کے بغیر وہ بولتے بھی نہیں ہے، کسی سے بات ہی نہیں کرتے۔ کتنی مثالیں ہیں میرے پاس، لیکن میں اس ٹائم نہیں ہے بیان کرنے کا کہ یہ سارا معاشرہ جو ہے اس کافروں کے فتنے کی چکی میں، ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اور ان کرسیوں والوں کو، عدالت انصاف کی کرسیوں والوں کو جو ہے، نہ حکمرانوں کو جو ہے، نہ اسمبلیوں والوں کو کوئی اس قوم پر رحم یا ترس نہیں ہے۔ جب کسی قوم کے علماء اور مفتی جو ہے وہ کفر کو مسلط کرنے پر آ جائیں، عالم اور مفتی جو ہے کفر مسلط کریں اللہ کی زمین اور مخلوق پر، تو اسلام کی برکات جو ہے وہ کہاں سے ملیں گی؟ کسی شاعر نے کہا ہے چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ جب بیت اللہ کے اندر جو ہے کفر ہوگا، بت رکھے ہوں گے، تو پھر مسلمانی دین کہاں، توحید کہاں سے ملے گی؟ جب اس قوم کے علماء اور مفتی جو ہے وہ کافروں کے فتنے کے معاون کار ہو گئے مسجدیں چھوڑ کر، تو اللہ کے دین کی برکات کہاں سے آئیں گی؟ اس قوم کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کا مداوع کون کرے گا؟ جب عالم اور مفتی ہی اس ظالم حکمرانوں کے ساتھ، نظام کے ساتھ مل گئے ہیں، نظام حکمرانی جو یہود و نصارہ کی ہے، شیطانی جمہوریت کے ساتھ جب علماء اور مفتی ہی مل گئے ہیں، اس کے سپورٹر ہو گئے ہیں، تو اب دین کی برکات جو ہے ان کو، اس قوم کو کون دے گا؟ دین کی بات کون بتائے گا؟ کہاں سے انصاف ملے گا؟ کہاں سے جو ہے امن سلامتی ملے گی؟ کس طرح جو ہے لوگوں کی جان اور مال اور عزت جو ہے محفوظ ہوگی؟ یہ اتنی تنخواہیں اور اتنی پینشنیں، اتنی سہولتیں، یہ بے رحمی ہے اس قوم کے ساتھ، یہ انصاف نہیں ہے، یہ بے رحمی اور ظلم ہے، پتھر دلی ہے۔ یہ بات سیدھی سادی ہے، دعوے کرتے ہیں جی عالم بھی اور جو ہے سیاستدان بھی، یہ جی پاکستان کو جو ہے مدنی اسلامی ریاست بنائیں گے، کفر کے ذریعے، کافروں کے فتنے کے ذریعے تم جو ہے اس کو اسلامی ریاست بناؤ گے؟ کیا نبی علیہ السلام نے کافروں کے فتنے کے ذریعے جو ہے مدنی اسلامی ریاست بنائی تھی، یا آسمانی دین جو ہے اس کو نافذ کر کے بنائی تھی؟ تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اسلامی ریاست بنتی ہے اسلام کے نفاذ سے، کافروں کے فتنے کے مسدد سے اسلامی ریاست نہیں بنتی، ظلم کی ریاست بنتی ہے۔
ہمارے سامنے ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دور، اور دنیا کے فرعونوں کا بھی دور ہمارے سامنے ہے۔ فرعون جو ہے کرسی کی وجہ سے رب بن گیا تھا، جھوٹا رب، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کس قدر اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا۔ یہ کفر کے نظام کا نتیجہ ہے، نبی علیہ السلام کے نفاذ اسلام کا یہ نتیجہ نہیں ہے۔ یہ بے رحمی اور ظلم جو ہے یہ کافروں کے نظام کا نتیجہ ہے۔ فرعون اور اس کے ماننے والے اتنے کیوں بے رحم ہو گئے تھے کہ معصوم پیدا ہونے والے چھوٹے بچے جو ہے ان کو بھی ذبح کر دیا جاتا۔ یہ کافروں کا جو فتنہ ہے، فرعون کا جو فتنہ ہے، یہ بنی اسرائیل کو انصاف دے رہا ہے۔ فرعون نے اپنے کافرانہ فتنے کے ذریعے بنی اسرائیل کو انصاف دیا تھا۔ مکہ کے جو کافر ہیں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان کو جو ہے مکے سے نکال دیا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے وہ، ان کے مکہ کے گھر جو ہے خالی کروا لیے کہ ان کے حق جو تھا مکہ میں رہنے کا وہ چھین لیا گیا۔ یہ مکہ کے کافروں کا جو ہے انصاف ہے۔ آپ کافروں کے فتنے میں کوئی جس ملک میں بھی لیں، اسی نتیجے پر آپ پہنچیں گے کہ کافروں کا فتنہ کسی کو انصاف نہیں دے سکتا۔ جس کو رب کہہ دے کہ یہ فتنہ ہے وہ انصاف نہیں دے سکتا، وہ امن سلامتی نہیں دے سکتا۔ آج جس جہالت میں ہم پڑے ہوئے ہیں اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اس جہالت نے ہمیں بے رحم کر دیا ہے۔ ہم اللہ کے دین کے منکر ہو گئے، آخرت کے منکر ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو گئے۔ نہ اللہ کا حیا، نہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی شفقت رحم۔ یہ کافروں نے کے فتنے نے ہمارا یہ حشر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں سے جو ہے دوستی نہ کرو، وہ تمہارے دشمن ہیں، اندر سے دشمن ہیں وہ تمہارے، وہ تمہیں دھوکہ دیں گے، تمہارے وہ دشمن ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہ دوستی کرو، یہ دوستی ہے بلکہ ان کی غلامی ہے کہ کافروں کا فتنہ جو ہے ہم اپنی سرزمین پر جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ دوستی سے بڑھ کر جو ہے ان کی غلامی ہے یہ کافروں کی۔ اللہ تو کہتا ہے دوست نہ بناؤ، ہم دوستی سے آگے نکل گئے کہ ہم جو ہے کافروں کی غلامی کر رہے ہیں، ان کا فتنہ نافذ کر کے۔ لیکن ہم ہیں قرآن کی کوئی بات نہیں مانتے، ہم بس صرف کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھ کر جو ہے کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں اور اللہ کی زمین اور مخلوق پر کفر مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ زبان سے کلمہ ایمان کی بات اور عمل سے جو ہے یہود و نصارہ کا کافروں کا ساتھ، ان کا ساتھ دیتے ہیں، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں منافق کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کی مسجد میں آ کر، نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ کر باتیں سنتے تھے، لیکن عملی طور پر جو ہے اندر کھاتے وہ کافروں کا ساتھ دیتے تھے، یہودیوں کا، مدینہ کے یہودیوں کا اور مکہ کے مشرکین کا ساتھ دیتے تھے۔ اسی لیے ان کو قرآن نے منافق کہا ہے۔ اور اس کافروں کے فتنے نے ہمارے اندر منافقت پیدا کی ہے۔
بھٹی صاحب آتے ہیں جی مجھے ووٹ دینا ہے، میں آپ کی خدمت کروں گا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی خدمت نہیں کرے گا، ووٹ دے کر 5 سال نظر ہی نہیں آئے گا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جن کے پاس بھٹی صاحب آتے ہیں جی بھٹی صاحب فکر ہی نہ کریں، ہم تو ہر بار آپ کو ہی ووٹ دیتے ہیں، اور جب وہ واپس چلا جاتا ہے تو باپ اس کے پیٹھ پیچھے کہتے ہیں یہ بڑا خبیث ہے، اس کو ووٹ نہیں دے رہے، یہ بہت خبیث ہے یہ۔ اس کے ساتھ بعد ملک صاحب آ گئے، اور جی ملک صاحب بات ہی کوئی نہیں، ہم تو آپ کے گھڑے کی مچھلی ہیں، ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینے تو کس کو دینے ہیں؟ اس کے ساتھ بھی جھوٹ، بھٹی کے ساتھ بھی جھوٹ، ملک صاحب کے ساتھ بھی جھوٹ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی جو نشانیاں بیان کی ان میں سے پہلی نشانی جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ اذا کذب حدث کذب، منافق جب بھی بات کرے گا جھوٹ ہی بولے گا۔ یہ جھوٹ بولنا عدالتوں میں، معاشرے میں، کہیں بھی جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ بعد میاں صاحب آتے ہیں، اور یہ میاں صاحب بات ہی کوئی نہیں، جتھے کہو گے مور لا دیں گے، اور جب وہ جواب واپس جاتا ہے کہتے ہیں یہ بہت خبیث ہے، اس کو ووٹ نہیں دینے۔ یہی ہے منافقت، یہ کافروں کے فتنے نے ہمارے اندر جو ہے منافقت پیدا کر دی ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطانی جمہوریت جو ہے قائم کی تھی؟ کیا مدینہ میں جو ہے وہ جاہلوں کو اسمبلیوں کے اپنا ممبر بنا دیا تھا ووٹوں کے ذریعے نبی علیہ السلام نے؟ نعوذ باللہ، کہ وہ اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو ہے یہود و نصارہ کی گائیڈ لائن پر آئین کے مطابق وہ قانون بنائیں۔ کیا نبی علیہ السلام یہ کام کیا تھا؟ نبی علیہ السلام اور ہر پیغمبر نے آسمانی دین نافذ کیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر، اور ہم کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ کوئی نسبت ہے ہماری اللہ کے رسول اور ان کے دین کے ساتھ؟ ایمانداری سے فیصلہ کریں۔ جب آپ لوگوں نے اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کرنا تو مخلوق کے ساتھ آپ انصاف کیسے کریں گے؟ آپ اللہ کی زمین اور مخلوق پر کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، کیا یہ انصاف ہے؟ اللہ کا حق جو ہے غصب کر کے بیٹھے ہیں، اس کو انصاف کہتے ہیں؟ انصاف جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے جو ہے انصاف قائم کیا تھا، اللہ کے آسمانی دین کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ کیا تھا، اور نفاذ کے ذریعے غالب کیا تھا اس دین کو۔ آج ہم جو ہے کفر کو جو ہے غالب کر رہے ہیں، کفر کو ووٹ دے دلا کر، کفر کی ڈگریاں لے کر، کفر کی مدد کر کے ہم جو ہے کفر کو غالب کر رہے ہیں۔ ذرا اپنی نسبت دیکھیں کہ آپ کی کوئی نسبت ہے نبی علیہ السلام صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ؟ کوئی نسبت ہے؟ ہمیں مدینہ کی ریاست نظر نہیں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا تھا صحابہ کرام نے اور نبی علیہ السلام نے۔ اور آج مسلمانوں کے جتنے بھی ملک ہیں کلمہ پڑھنے والوں کے، سب کے اندر سوائے جزیرۃ العرب کی ریاستوں کے سب کے اندر شیطانی جمہوریت جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط ہے۔ یہ ہماری اوقات ہے، یہ ہمارا اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے رویہ ہے کہ جس کو غالب کرنا تھا اس کو مغلوب کر دیا، اور جس کا انکار کرنا تھا کفر کا اس کو غالب کر دیا۔ یہ ہماری حالت ہے، اور ہمارا یہ دانشور طبقہ جو پڑھا لکھا ہے ایلڈرلی خاص طور پر، ان کو نظر ہی نہیں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اسلامی ریاست جو بنائی تھی تو وہاں کوئی کافروں کا فتنہ مسلط کیا تھا، یا اسلام اللہ کا اسلام نافذ کیا تھا؟ اتنی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ جب اتنی بات کی سمجھ نہیں آتی تو انصاف کہاں سے جو ہے دیں گے یہ قوم کو؟ میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔
کہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر کافروں کا فتنہ مسلط کر کے جس کے بائی کاٹ کا سورہ کافرون کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے، اور جس کافروں کے فتنے کو ختم کر کے وہاں اللہ کا مکمل دین نافذ کرنا تھا، سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 کے تحت آج ہم نے ان کے الٹ جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق سے کافروں کا فتنہ ختم کر کے اللہ کے مکمل دین کو نافذ کرنے کی بجائے ہم کافروں کا مکمل فتنہ جو ہے اس کو نافذ کر کے بیٹھے ہیں۔ بات سمجھ لینی چاہیے قرآن پاک کی، ورنہ قیامت کے دن کوئی عذر بہانہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ جی ہمیں تو قرآن کسی نے پڑھایا ہی نہیں تھا، یا ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر اسلام نافذ کرنا ہے۔ قیامت کے دن جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے عذر قبول نہیں کرے گا۔ اگر یہ گمراہ مولوی اور گمراہ مفتی جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ مفتیوں سے پوچھیں کہ ہمیں بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نافذ کیا تھا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی اسمبلیاں بنائی تھیں؟ چوروں ڈاکوؤں کو جو ہے اسمبلی میں بٹھا کر کہا تھا کہ تم اللہ کے قانون کے مقابلے میں تم جو ہے یہود و نصارہ کی طرز کا جو ہے قانون پاس کرو، آئین بناؤ؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ کیا تھا؟ اتنی بھی بات ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی جو ہے وہ اللہ کے ہاں غضبناک ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس مخلوق کے ساتھ، اور خاص طور پر بیچاری عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ کیا سعودی عرب جو ہے اس میں کوئی وکیل ہے عدالتوں میں؟ مقدموں کو جو ہے لیٹ کرنے والے یا انصاف کو ختم کرنے والے کہاں کوئی وکیل کوئی ہے وہاں پر؟ اسلام کے دین کو وکیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وکیل کی ضرورت ہے کافروں کے فتنے کو، کافروں کا فتنے کی ڈگری رکھنے والے وکیلوں کی ضرورت ہے۔ کافروں کے فتنے کی جو ہے اس کو جو ہے غالب کرنے کے لیے یہ کافروں کی ڈگری جو ہے وہ ضروری ہے، وکیل بھی ضروری ہے۔ جس اسلامی ریاست کو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے بنیاد رکھی تھی آج بھی ہے، آج بھی وہاں اسلام کے اصول جو ہے، اسلام کے قانون جو ہے ان کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اور ایک ہفتہ یا حد 2 ہفتے جو ہے اس کے اندر اندر جو ہے مجرم کو سزا دے دی جاتی ہے۔ کوئی وکیل نہیں ہے یہاں، وکیل جو ہے وہ ان کے ذریعے انصاف ملتے ہیں۔ کیونکہ ججوں نے ڈگری جو لی ہے وہ کس کے لیے لی ہے؟ وہ خود نہیں جانتے ہیں کہ اس جرم کا سزا کیا ہے، اس جرم کی سزا کیا ہے۔ وکیل ہی بتائیں گے تو پھر فیصلہ جو ہے ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے۔ اسلام نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے جج جو ہے ان کو تو وکیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو اللہ کے فضل سے جو ہے اسلام کے سارے قوانین جو ہے ان کو یاد ہیں۔ وہ خود جو ہے قرآن و حدیث سے جو ہے تلاش کر کے جو ہے فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی وکیل ان کی رہنمائی نہیں کرتا، وہ عالم دین ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی جو اسلامی ریاست ہے اس نے بھی ہمیں جو ہے اس سے بھی ہم نے جو ہے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ ہے اسلامی ریاست بنا دیں گے، پاکستان کو خاک بنا دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کے ذریعے اسلامی ریاست بنائی تھی، یہاں کفر کے ذریعے جو ہے اسلامی ریاست بنا رہے ہیں۔ کیا خنزیر کی مادہ کے پیٹ میں سے کوئی بکرا چھترا پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ حرام فتنہ جو ہے کافروں کا کہ اس سے کوئی جو ہے حلال چیز، حلال جو ہے وہ قسم کی کوئی چیز، عدل و انصاف جو ہے کوئی چیز برآمد ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔
یہ مخلوق کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کو وکیل بھی جانتے ہیں، اس کو جج بھی جانتے ہیں، اور ججوں کو پتہ ہے کہ ہم انصاف نہیں دے رہے اس قوم کو، پتہ ہے ان کو، لیکن پھر بھی یہ قوم پر مسلط ہیں اور بڑی بڑی تنخواہیں، بڑی بڑی سہولتیں، بڑی بڑی پینشنیں، بڑی بڑی جو ہے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اس قوم پہ رحم کرو، اتنا ظلم نہ کرو، تمہارے اوپر عدالت لگے گی اللہ تعالیٰ کی، یاد رکھنا۔ یہ مظلوم جو ہے تمہارے خلاف فریادیں کر رہے ہیں، بد دعائیں تمہیں دے رہے ہیں، اللہ اب تمہیں مہلت دے رہا ہے، وہ تمہاری پکڑ کرے گا، یاد رکھنا۔ اس نے آنکھیں بند نہیں کی اپنی مخلوق سے، اس لیے یہ جو ہے معاشرہ، اس کی اصلاح کریں، اسلام کا مطالعہ کریں، کچھ جو ہے اس مخلوق پہ رحم کریں۔ میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، مضمون تو بڑا لمبا ہے لیکن میں ختم کرتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروفیسر محمد انور آوان، ہوشیار پوری۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔